بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ایک دم سے گھر میں بند ہو جانے کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو رہی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے سوچا کہ وہ کل ارم کے گھر جائے گی، پھر شاید اس کی سستی دور ہو جائے۔ اگلے دن زارا سکول، ابا اور بھائی دکان پر گئے۔ سارا نے امی کے ساتھ مل کر گھر کا کام کیا، پھر وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ اس نے سوچا نہا کر کپڑے پہن لے، پھر ارم سے ملنے جائے گی۔ وہ کپڑے لے کر تیزی سے پلٹی کہ اسے زور کا چکر آیا۔ وہ ایک دم بیڈ پر بیٹھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی اور لمبی سانسیں بھرنے لگی۔ اچانک حلیمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ سارا ویسے ہی لیٹی رہی۔ حلیمہ بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ تو نے کیا کیا؟ امی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ سارا بامشکل اٹھ کر بیٹھی۔ کیا ہوا امی؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ منحوس تو مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا؟ انہوں نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ سارا انہیں دیکھنے لگی۔ حلیمہ بیگم اس کے بے ڈول سراپے کو غور سے دیکھا۔ ان کی تجربے کار نظروں نے وہ بات دیکھ لی جسے سارا بھی انجان تھی۔ بدبخت، بتا کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے؟ امی نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، منہ پر ہاتھ رکھے وہ آنکھیں پھاڑے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی وہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بولتے ہوئے ہکلا رہی تھی۔ بدبخت، بنا شوہر کے ماں بننے والی ہے تو؟ سنا تو نے اب بھی کہہ بے حیا کہ تو نے منہ کالا نہیں کیا۔ انہوں نے سارا کو دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر گری۔ حلیمہ بیگم نے اسے پیٹ ڈالا، پر وہ بالکل بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، بس یہی جملہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اتنی مار کھانے سے اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ حلیمہ بیگم اسے مار مار کر تھک گئی تو زمین پر بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ پھر سر اٹھا کر سارا کو دیکھا۔ بول بے غیرت، کون تھا وہ؟ ماں کے پوچھنے پر وہ روبوٹ کی طرح سب بتاتی چلی گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو امی نے پھر اسے مارا، ساتھ روتی رہی، ساتھ اسے کوستی رہی، پھر اس کا منہ زور سے پکڑ کر اوپر کیا۔ کسی کو خبر نہ ہو اس بے غیرتی کی، سمجھی؟ ورنہ تیرے باپ اور بھائی نے تیری جان لے لینی ہے۔ میں اس مصیبت سے جان چھڑانے کا کچھ کرتی ہوں۔ وہ اس کے منہ کو سختی سے چھوڑتی، اسے گھور کر کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی سارا زور زور سے رونے لگی۔ اس نے آواز کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پورے محلے کو پتہ چلے کہ وہ بد کردار ہے۔ وہ بہت روئی تھی، پر اب پچھتانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ حلیمہ بیگم کو سارا کی طبیعت دیکھ کر پہلے دن سے ہی شک ہو گیا تھا، پر انہوں نے خود کو جھٹلا دیا۔ ان کی بیٹی اس حد تک کیسے کر سکتی ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ سارا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سراپے میں واضح تبدیلی آ رہی تھی۔ ان کے تجربے کار نظروں سے یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اب حلیمہ بیگم کو اپنی بیٹی کو بچانا تھا، اس بچے سے اس کی جان چھڑانی تھی۔ اسی دن حلیمہ بیگم نے شوہر سے بات کی کہ حلیمہ بیگم کی بہن جو دوسرے شہر میں رہتی تھی وہ سخت بیمار ہے، اس لیے وہ اور سارا کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس جانا چاہتی ہیں تاکہ اس کا خیال رکھ سکیں۔ شوہر سے اجازت لے کر وہ اگلے دن ہی سارا کو لے کر دوسرے شہر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ وہ جلد از جلد سارا کا ابارشن کروانا چاہتی تھی، اور ایسا اپنے شہر میں رہ کر کرنا مشکل تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ حلیمہ بیگم کی بہن سمینہ بیوہ تھی، ایک بیٹا تھا جو ملک سے باہر تھا۔ حلیمہ بیگم نے بہن کے گھر پہنچ کر اسے اپنے ساتھ اس راز میں شریک کر لیا۔ ماں اور خالہ دونوں اس پر لعنت ملامت کرتی رہی۔ سارا بالکل خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ ساری غلطی جو اس کی اپنی تھی۔ ایک دن آرام کر کے کل انہوں نے سارا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا جو خفیہ طور پر ابارشن کرتی تھی۔ اگلے دن وہ سارا کو لے کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے سارا کا چیک اپ کیا۔ وہ 4 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر ان کے سامنے بیٹھی۔ سارا بھی ایک طرف رکھی کرسی پر خاموش بیٹھی تھی۔ ابارشن کرنا مشکل ہے، ڈاکٹر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ حلیمہ بیگم جلدی سے بولی، آپ کی بیٹی بہت ویک ہے، اگر ابارشن کیا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے چشمے کے پیچھے چھپی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سارا کے چہرے پر جمائی، جبکہ سارا زمین کو گھورتی رہی۔ ڈاکٹر سمجھ گئی تھی کہ بچہ ناجائز ہے، اس لیے وہ لوگ کسی بھی صورت میں بچے سے چھٹکارا چاہ رہی تھی۔
डॉक्टर को इस बात से मतलब नहीं था, इसे बस पैसों से मतलब था। पर इस लड़की की हालत ख़राब थी। डॉक्टर अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहती थी। फिर भी अगर आप कुछ कर सकती हैं तो प्लीज़। समीना ने डॉक्टर को देखकर कहा, देखें बीबी, मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। अगर ये ठीक होती तो मैं ये काम कर देती। डॉक्टर ने सारा की तरफ इशारा किया, फिर इन दोनों औरतों की तरफ देखा। पर अब मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। अबॉर्शन करना गैर कानूनी है और अगर ये लड़की मर गई तो मेरा क्लिनिक बंद हो सकता है। डॉक्टर ने चश्मा ठीक करके इनसे कहा। वो लोग मायूस होकर वहाँ से उठ गई थी। घर पहुँचते ही हलीमा बेगम ने अपना गुस्सा सारा पर निकाला। बेगैरत, तुम मर जाए यही अच्छा है। वो दोनों हाथों से इसे पीट रही थी। आपा छोड़ो, इसे मर जाएगी। समीना ने बहन को रोका। सारा आंसू बहाई कमरे में चली गई। दोनों बहनें सर जोड़ के बैठी कि अब आगे क्या करना है। फिर इन्होंने हल ये निकाला कि सारा यहीं समीना के पास रहेगी जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। अगले दिन हलीमा बेगम वापस घर चली गई। वहाँ इन्होंने सबको ये बताया कि समीना की टांग टूट गई है, इसलिए वो कुछ महीनों के लिए सारा को इनके पास छोड़कर आई हैं ताकि वो घर का काम करे और खाला का ख्याल रखें। हलीमा बेगम ने किसी तरह इन्हें अपनी बातों से मुतमिन कर लिया था। 4 माह से वो खाला के घर थी। शुरू में जब मोहल्ले वाली औरतें खाला से मिलने आती तो वो सारा को खोज भरी नजरों से देखती थी। इसे अपना आप बुरा लगता। फिर खाला ने पता नहीं इन्हें क्या कहानी सुनाई कि अब इनके नज़रों में खोज की जगह हमदर्दी होती, पर सारा को वो नज़रें भी तीर की तरह चुभती। अब घर में कोई आता वो कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। ज़्यादातर वो अपने कमरे में ही रहती। इसे इस मासूम वजूद से नफरत महसूस हुई जो इसके अपने वजूद का हिस्सा था, जिसे दुनिया में लाने का बाइस वो खुद थी। इसका गुनाह नाकाबिले माफ़ी था, पर इसे इस बात का एहसास न था। वो बस इस मासूम को कसूरवार समझ रही थी। इसने एक बार खुद को मारने की कोशिश की, पर खाला ने इसे बचा लिया। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त करीब आता जा रहा था, सारा की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो जब से खाला के घर आई थी सिर्फ 2-3 बार ही अब्बा और बाई से बात की थी। इसे हर वक्त डर लगा रहता कि इसकी चोरी पकड़ी ना जाए। वो अब्बा से बात नहीं कर पाती थी। वो इनसे किस मुंह से बात करती, वो जानी थी। इसने अपने माँ बाप के इतबार को मट्टी में मिलाया था। कभी वो सोचती अगर सबको पता चल गया तो वो कैसे नज़रें मिला पाएंगी। कोई इस पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। अब्बा और भाई ने इसे तो मार देना था, और फिर जब वो अब्बास का सोचती तो इसका वजूद जहरीला हो जाता। इन 4 माह में इसने सब के बारे में सोचा था, सिवाय इस मासूम के जो इसके वजूद में पल रहा था। सारा की पुप्पो ने फिर रिश्ते की बात की थी, क्योंकि उमैर ने सऊदीया जाना था, इसलिए वो चाहती थी कि जाने से पहले इसकी शादी करवा दे। अब की बार अब्बा ने हामी भर ली। सारा पढ़ाई तो वैसे भी छोड़ चुकी थी, तो अब्बा को यही सही लगा कि सारा की शादी कर देनी चाहिए। शोहर की बात पर हलीमा बेगम कुछ ना कह सकी, पर अंदर ही अंदर डर रही थी कि अगर इन्होंने सारा को वापस बुला लिया तो क्या होगा। यही सोच इनकी जान जला रही थी। वो अल्लाह से अपनी इज्जत रखने की दुआएं मांगती रही और अल्लाह ने इनकी इज्जत रख ली थी। अल्लाह पाक मांगने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। इनकी दुआ भी सुन ली गई थी। उमैर का वीज़ा जल्द आ गया। इसे कुछ दिनों में ही सऊदीया जाना था, इसलिए शादी इसके वापस आने तक टाल दी गई। हलीमा बेगम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। सारा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। खाला अकेली संभाल नहीं पा रही थी। सारा की डिलीवरी के दिन भी करीब आते जा रहे थे। समीना ने हलीमा बेगम को फ़ोन करके कहा था कि अब वो यहाँ आ जाएं। 2 दिनों तक हलीमा बेगम किसी तरह बहाना बनाकर वहाँ पहुँच गई थी। सारा ने माँ को इतने अरसे बाद देखा तो बहुत रोई, इनसे माफ़ी मांगती रही। हलीमा बेगम ने भी इसे सीने से लगा लिया था। आखिरकार इनकी औलाद थी, वो कुछ भी कर लेती, पर माँ इसे छोड़ नहीं सकती थी। दोनों बहनें सर जोड़े बातें कर रही थी। वो बच्चे को ठिकाने लगाने का प्लान बना रही थी। सारा मामला तय करके इन दोनों ने लंबी सांस खींची थी कि एकदम से सारा के चीखने की आवाज़ आई। वो दोनों इसके कमरे की तरफ भागी गई। सारा बेड पर लेटी बेताब मछली की तरह दर्द से तड़प रही थी। इन दोनों के हाथ पैर फूल गए। समीना बाहर की तरफ भागी। शाम का वक्त था। इन्होंने मोहल्ले के एक लड़के को टैक्सी लाने का कहा। कुछ देर बाद टैक्सी आ गई तो दोनों ने किसी तरह सारा को चादर उड़ाकर टैक्सी में बिठाया।
اور ایک سرکاری ہسپتال لے آئی۔ سارا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ سارا بے ہوش تھی۔ حلیمہ بیگم نے بچے کو وہاں سے اٹھایا اور سمینہ کو پکڑا دیا، پھر اشارے سے کچھ کہا تو وہ بچے کو لے کر چلی گئی۔ جب سارا کو ہوش آیا تو وہ خاموشی سے چھت کو گھورتی رہی۔ حلیمہ بیگم اس کے قریب آئی اور آہستہ آواز میں بولی، بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ ان کی بات پر سارا نے انہیں دیکھا، پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ مر گیا، وہ زہر خندق لہجے میں بولی، پھر چھت کو گھورنے لگی۔ وہ سوچنے لگی، اگر اس کے باپ کو نہیں پتا اس کے بچے کا تو وہ کیوں فکر کرتی؟ اچھا ہوا وہ مر گیا، ورنہ وہ خود اسے مار ڈالتی۔ زہر اس کی رگ رگ میں اتر رہا تھا۔ گند کی پوٹلی وہ ہلکے سے بڑبڑائی، پھر سوچنے لگی، کیا وہ بھول رہی تھی کہ جس کو وہ گند کی پوٹلی کہہ رہی ہے وہ اس کے وجود کا حصہ تھا؟ وہ خود ہی تو گند میں ڈوبی تھی، جس کا نتیجہ وہ بچہ تھا۔ وہ تو بے قصور تھا، اس نے تو کوئی گناہ نہ کیا تھا، پھر وہ کیوں گند ہوتا؟ گندی تو وہ خود تھی۔ ہاں وہ خود تھی۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی، اس بچے کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے رو رہی تھی۔ وہ پچھتا رہی تھی، اب تو اسے ساری زندگی پچھتانا تھا، پر وہ کچھ حد تک مطمئن تھی کہ اس کے گناہ کا گھر میں کسی کو نہیں پتا۔ اس کی ماں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، وہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ پر وہ بھول رہی تھی کہ خدا کی ذات تو سب جانتی ہے۔ اس نے دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، پر آخرت میں اسے اپنے گناہ کی سزا ملنی تھی، جسے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ یخ بستہ ٹھٹھراتی رات تھی، اندھیرا چار سو پھیلا ہوا تھا۔ ہواؤں کا شور اس سنسان علاقے کو خوفناک بنا رہا تھا۔ دور کچرے کے ڈھیر میں ایک معصوم پھول ایک کالے شاپن میں پڑا تھا۔ وہ بچہ جس دنیا میں آئے کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے، وہ اس دنیا کا سیخ روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور سسک کر اپنا قصور پوچھ رہا تھا، سب سے شکوہ کر رہا تھا کہ اس کی کیا غلطی تھی جو اسے ایسے پھینک دیا گیا۔ وہ اپنے اللہ سے فریاد کر رہا تھا، اس نے تو ماں کا لمس تک محسوس نہ کیا تھا اور اسے یہاں لا پھینکا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی سانسیں رکی۔ وہ سسک سسک کر تھک چکا تھا، پر اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ اب اس کی سانسیں بالکل مدم چل رہی تھی۔ سردی سے اس کا ننھا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ اچانک کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں۔ ہاں وہ پاگل کتے کچرے کو سونگھ رہے تھے، شاپر پھاڑ پھاڑ کر اس میں سے چیزیں نوچتے ہوئے گرا رہے تھے۔ مدم سانسیں لیتا وہ معصوم بچہ ڈر سا گیا۔ اسے خوف تھا ابھی وہ کتے اسے بھی نوچ ڈالیں گے۔ وہ اپنی جنم دینے والی ماں کو پکارنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے آنچل میں چھپا لے۔ وہ اپنے محافظ باپ کو بلانا چاہتا تھا کہ وہ اسے بچا لے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا وہ کتے اسے مار ڈالیں گے۔ اس کی سوچ پر جیسے دور کھڑا کوئی قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ ہنسنے والا اس کا فانی دنیا کا تلخ چہرہ تھا، جس سے وہ بچہ واقف نہ تھا۔ اگر ہوتا تو کبھی یہ فریاد نہ کرتا۔ اسے کیا معلوم تھا یہاں لوگ اپنی ہوس مٹانے کے بعد اس جیسے کتنے ہی بچوں کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں، جو ان کے پیدا کرنے کے باعث ہوتے ہیں۔ وہی انہیں غلاظت سمجھ کر پھینک جاتے ہیں، اپنے نفس کی بھوک مٹا کر ان معصوم پھولوں کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ ان کے جسم کا حصہ کس حال میں ہوگا۔ وہ بے حس لوگ تو اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، پر ان پاک روحوں کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ انہیں تو شاید اس گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہی تو ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ گناہ گار بچ جاتے ہیں اور بے قصور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اچانک سے کالا شاپر کھینچا گیا۔ بچے کی مدب ہوتی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ ابھی تو دنیا میں آیا تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز تیز ہونے لگی۔ انہوں نے بچے کو شاپر سے باہر نکال پھینکا، دانتوں سے اسے نوچنے لگے۔ وہ بچہ تڑپ رہا تھا، اس کی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ اس کا وجود ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑ چکا تھا، وہ ننھا وجود خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ کتے اسے اپنی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ بچے کی سانسیں تھمنے لگی، زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی تھی، سسکیاں تھم چکی تھی، وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑا تھا۔ وہ پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا تھا۔ رات کے سناٹے میں جیسے موت کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ ہواؤں کا شور اور تیز ہوا تھا، جیسے ہواؤں سے وہ منظر برداشت نہ ہو رہا تھا، پر پھر کچھ دیر بعد وہ شور بھی تھم گیا۔ ہوا بھی کب تک ماتم کرتی، آخر تھک کر خاموش ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ بچہ خاموش ہو گیا تھا۔
یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔